اس سائنس کے اندر یا اکنامکس میں اکثر ایکویلیبریم کی بات کی جاتی ہے کہ ایکویلیبریم کیا ہوتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایک ایکویلیبریم میں پھنس گیا ہے جس میں لو گروتھ ہے، ہائی ان امپلائمنٹ ہے، ہائی پاورٹی ہے، اور پہلے ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ بوم بس سائیکل ہے، اب تو بس ٹو بس سائیکل رہ گئی ہے، لیکن ایک زمانے میں بوم بس سائیکل تھی. لیکن ہم ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ ایک جگہ پہ اس لیے نہیں پھنسے ہوئے کہ ہماری بیوروکریسی پاگل ہے، یا ہمارے سیاستدان برے ہیں، یا ہمارے فوجی برے ہیں، یا ہمارے ججز برے ہیں. ہم اس جگہ پہ اس لیے پھنسے ہوئے کہ ہمارا اسٹرکچر جو سیاست کا ہے، جس ایکویلیبریم میں ہم کو لے کے جا رہا ہے، وہ لو گروتھ ایکویلیبریم ہے. آج سے جب 2 ارب یا 3 ارب سال پہلے جب دنیا کے جو ایٹماسفیئر تھا اس میں آکسیجن نہیں ہوتی تھی، تو اس میں کوئی ایسا لائف فارم نہیں پنپ سکتا تھا جو کہ آکسیجن بریتھ کرتا ہے، کیونکہ انوائرمنٹ میں آکسیجن ٹھیک نہیں، تو وہ سب سلفر بریتھ کرتے تھے. اس کے بعد ایک کائنو بیکٹیریا آ گیا اور انوائرمنٹ چینج ہو گیا. لیکن اگر آپ کا انوائرمنٹ یا اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ گروتھ نہیں لا سکتے، تو گروتھ نہیں آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈیویجول لوگ برے ہیں. اسد عمر صاحب مجھے کہہ رہے تھے ابھی کہ پچھلے 10 جو وزرائے خزانہ ہیں ان میں صرف 2 ہی جو تھے وہ نامناسب تھے، اور اس میں بھی وہ کثر نفسی سے کام لے رہے تھے. ان کا مقصد تھا کہ ایک ہی غیر مناسب تھا، شاید میرے ہی کہہ رہا ہوں. تو یہ اٹ از ناٹ انڈیویجولز دیٹ ہیو براٹ اس ٹو دس ویئر وی آر. یہ ہمارا اسٹرکچر ہے جس کو عمرانی معاہدہ کہہ سکتے ہیں، یا عمرانی معاہدہ اب نہیں کہنا چاہیے، سماجی معاہدہ کہہ سکتے ہیں، یا سوشل کانٹریکٹ کہہ سکتے ہیں، کہ جو ہم کو یہاں پہ لے آیا ہے یا کانسٹیٹیوشن لے کے آیا ہے. جو زیلف نے بات کی کہ ہم کو ایک چارٹر آف دا اکانومی ہونا چاہیے، چارٹر آف ڈیموکریسی تک نہیں ہونا چاہیے. ہم کا کانسٹیٹیوشن شوڈ بی آور چارٹر، وی شوڈ جسٹ ڈو آور کانسٹیٹیوشنل اسٹف اینڈ دیٹس اٹ. اینڈ اگر تو میں نے ایک عشرت بھائی سے ریکویسٹ کی تھی، اور اب بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا تھا on the software needed for changes in Pakistan, and hopefully he'll address that. But I will just give you 10 points that I've written جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہونے چاہیے. میں ایک یہ بات بتا دوں کہ دیکھیں، ایک وہ تھامس ہابس کی ایک اسٹیٹ آف انارکی تھی، تو بولا تھا نا کہ انارکی میں لائف از ناسٹی بروٹس اینڈ شارٹ. اب اگر انارکی ہو مثال کے طور پہ، تو چوری از دا تھنگ دیٹ یو شوڈ ڈو. یو شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو میک اسٹف، مطلب کسی اور کے بسکٹ چوری کر لیں، تمہاری بات کرو، ٹھیک ہے، کسی اور کی کینڈی اللہ نہ کرے چوری کر لیں، کسی اور کے زیور چوری کر لیں، کیونکہ یہ اکانومی میں جس کے اندر کوئی انارکی ہو، صرف اس کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح ہماری جو اکانومی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایلیٹس کو بہتر یہ ہے کہ وہ رینٹ سیکنگ کر لیں حکومت سے، کوئی پروڈکٹیوٹی نہ کریں، اور وغیرہ وغیرہ. اور ہمارے سیاست کے بھی اسٹرکچر اس قسم کے ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہی جمہوریت ماشاءاللہ سے 2008 کے اندر اس کا پھر سے آغاز ہوا پاکستان میں، اس کا جب طلوع ہوا جب سورج، تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ، جو اونلی لیول آف گورنمنٹ جو کہ سروس دیتی ہے، اس کو ختم کر دیا. یہ بھی ایک جمہوریت کی ماشاءاللہ سے ہماری وہ تھی. تو میں نے آپ کے سامنے 10 پوائنٹ رکھتا ہوں جو میری نظر میں زیادہ ضروری ہیں. اور اگر تو پہلا میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا اگر آپ ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے کمپیئر کریں، عشرت بھائی اس پہ کتاب بھی لکھ چکے ہیں، تو ایک ویریبل دیکھیں کہ جہاں پہ 1990 سے ہماری جو گروتھ ریٹ ہے، ٹریجیکٹری کم ہو گئی، ان کی زیادہ ہو گئی. پھر وہ 2007 میں ہندوستان آگے نکل گیا، 2010-12 میں بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا. تو اس کا جو نمبر 1 ریزن میرے خیال سے ہے وہ ٹیررزم ہے. اور جب تک کہ ہم یہ ٹی ٹی پی کی، میں ابھی اس وقت ٹی ٹی پی کی ٹیررزم کی بات کر رہا ہوں، کہ جب تک ہم ٹی ٹی پی کی ٹیررزم کو ختم نہیں کرتے پاکستان سے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا پرسیپشن برا ہے، پاکستان کا پرسیپشن بالکل برا ہے، لیکن ریالٹی بھی بہت اچھی نہیں ہے. سو جب تک آپ یہ ٹیررزم کو ختم نہیں کرتے، یکسو سے، کلیئرٹی آف تھاٹ سے، یہ گڈ بیڈ طالبان کو بھول جائیں، ہم یہ شیکلز آف سلیوری والی باتیں کرنا ختم کر دیں، اور ہم بالکل جا کے جو خواجہ آصف نے لکھا تھا جب طالبان کی ادھر حکومت آئی تھی کہ اللہ ہمارا ہے، طاقت تمہاری ہے، اس قسم کی باتیں نہ کریں، اور ہم ایک دم ٹیررزم کو ہیڈ آن لینا، جب تک وہ نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن اس کے بہت سارے غربت اس کا ایک بہت بڑا وہ ہے، وجہ ہے، تو وہ ساری چیزیں ایڈریس کرنی پڑیں گی. لیکن نمبر 1 تھنگ میرے خیال سے ٹیررزم ہے. نمبر 2 ہم کو پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے. پاکستان میں 70 سے 80 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. 2 کروڑ 60 لاکھ یا 2 کروڑ 70 لاکھ اسکول گوئنگ ایج بچے پاکستان میں اسکول میں نہیں ہیں. یعنی کہ 40% اسکول گوئنگ بچے دی ایجز آف 5 to 16 آر ناٹ آلریڈی ان اسکول. تو یہ 80 لاکھ بچے جو اس سال پیدا ہوں گے، یہ اگلے 4 سال بعد ان کو اسکول چاہیے. آپ کے پاس نہ وسائل ہیں، نہ ٹیچرز ہیں، نہ کلاس رومز ہیں. تو یہ آپ کو پاپولیشن کنٹرول کرنا پڑے گا.
بنگلہ دیش جو کہ ایک مسلمان ملک ہے، ایجپٹ جو کہ ایک مسلمان ملک ہے، یہ سب کر چکے ہیں۔ ہندوستان کی جو اب جو نمبر آف چلڈرن پر ہاؤس ہولڈ پر ویمن ہے وہ ایکچولی ریپلیسمنٹ لیول سے کم ہو گئی ہے، جو 2.4 ہوتی ہے۔ تو ہم کو اب جب تک پاپولیشن کنٹرول نہیں کریں گے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ سو ایک دوسری میری وہ ہے جو میں تیسری چیز لکھتا ہوں کہ ایجوکیٹ آل ان اسکول اینڈ آؤٹ آف اسکول چلڈرن۔ تو میں 20 سال سے ہم NFC ایوارڈ میں 25 سال سے بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں، لیکن نہ ہم پاورٹی کو چینج کر سکے ہیں، نہ ہم فنکشنل لٹریسی بڑھا چکے ہیں، نہ ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے پرسنٹیج میں کمی کر چکے ہیں، نہ ہم ہیلتھ کے کوئی آؤٹ کمز اچھے کر سکے ہیں۔ تو یہ ہم پیسے کا ضیاع بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک ہم کو بچوں کو تعلیم دینی ہے جس کے اندر حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کو خود دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت واؤچرز دے دے بچوں کو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کر لے، یا پرائیویٹ سکولز کے تھرو کر لے، یا چیریٹیبل سکولز کے تھرو کر لے، لیکن تعلیم بچوں کو دینا ضروری ہے۔ اور کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں جو کہ اسکول نہ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بچہ جس نے رات کو روٹی نہ کھائی ہو اس کو آپ صبح تعلیم نہیں دے سکتے، تو اس کو آپ اسکول بریکفسٹ بھی دیں۔ ساؤتھ انڈیا میں بھی یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ جب آپ اسکول لنچز یا بریکفسٹ دیتے ہیں تو ایجوکیشن آؤٹ کم اچھے ہو جاتے ہیں۔ سو چوتھی چیز یہ ہے کہ تعلیم جو ہے اسکول کو دیں۔ اب یہ آپ بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان بہت زیادہ IT ایکسپورٹ کرتا ہے، 150-200 بلین ڈالرز کا، ہم نہیں کر سکتے، تو ہم کو فوراً IT ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور حکومت جو ہوتی ہے فوراً زمین دے دیتی ہے اور بولتی ہے بلڈنگ بنا لو۔ یار بلڈنگ اور زمینوں سے IT ایکسپورٹ نہیں ہوتا، تعلیم سے ہوتا ہے۔ اور وہ بچے کو آپ کوڈنگ نہیں سکھا سکتے جس کو آپ نے الف بے پے نہیں سکھائی ہو۔ سو تعلیم دے دیں آپ۔ دوسری چوتھی چیز ہے یہ NFC کو ریفارم کر لیں۔ 5 سال کے لیے تھا، 2010 میں 2015 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ صوبے جو ہیں وہ ریلیٹیولی بہت فلش وتھ کیش ہیں، وفاق حکومت جو ہے وہ ایک دم کنگال ہے۔ جب تک کہ آپ NFC افورڈ نہیں کریں گے، صوبوں کی ذمہ داری نہیں ڈالیں گے کہ اپنے پیسے خود کچھ جمع کرو، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اس NFC ایوارڈ کے اندر جہاں 62% ٹیکس جو ہے وہ اس کو چلے جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک پرورس بات بتاؤں، ایک زمانے میں 2018 میں جب میں وزیر تھا تو ہم نے ٹیکس بڑھایا، تو عمران خان صاحب نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا، پیٹرول کے اوپر ٹیکس تھا۔ اور کمال بات یہ ہے کہ جو پیسے آ رہے تھے اس میں 60% حصہ تو صوبوں کا تھا۔ ایک حکومت PTI کی تھی، ایک حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، وہ تو کبھی بھی منع نہیں کرتے پیسوں کا، لیکن آپ وفاق کو جو ہے پولیٹیکلی پریشر میں ڈالتے ہیں کہ آپ ٹیکس نہ لگائیں، لیکن پیسے تو 60% آپ لے جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے ایک مرتبہ NFC کو ریویو کرنا پڑے گا۔ پانچویں چیز جو بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ریڈیوس کریں۔ وفاقی حکومت اور صوبے کی حکومتوں نے پچھلے سال ADB اور PSDP جو وفاق کا پروگرام ہوتا ہے، ADB جو صوبوں کا پروگرام ہوتا ہے، اس پہ 4000 ارب روپیہ یعنی کہ 14 ارب ڈالر جو ہے اس کا وہ لگایا تھا۔ 4000 ارب روپیہ۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ڈفرینٹ صوبوں میں ڈفرینٹ پرسنٹیج ہوتی ہے، لیکن ایک پیسہ جو ہے نا ایسا خرچ نہیں ہوتا، ایک روپیہ بھی جو کہ کرپشن میں خرچ نہ ہو۔ مطلب 20-30% پیسہ یہ کرپٹ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان اینی کیس جب آپ پیسوں کے لیے مر رہے ہوں، جب آپ 60% ٹیکس لگا رہے ہوں، تو اس وقت آپ کو یہ PSDP پہ اور ADB پہ 4000 ارب روپے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2 مہینے پہلے حکومت پاکستان نے اپنے حکومت کے MNAs کو، اپوزیشن کے MNAs کو نہیں، حکومت کے MNAs کو 43 ارب روپیہ دیا، ہر MNA کو 25 کروڑ روپیہ دیا خرچ کرنے کا۔ جس ملک کے اندر بچوں کے دودھ کے اوپر سیل ٹیکس ہو، جس ملک کے اندر نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 38.15% ٹیکس ہو، اور اس کی باقی انکم کو آپ 18% سے سیل ٹیکس پہ سبجیکٹ کر رہے ہوں، اس ملک میں آپ 25 کروڑ روپے اگر MNA حضرات کو دے دیں خرچ کرنے کے، اور وہ کس طرح جیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں آپ، تو یہ تو پھر حکومت کی ترجیحات ہیں نا۔ تو ہم کو مطلب یہ بھی چرا سوچنا پڑے گا۔ اور میں خود جی میں ابھی 5 پہ پہنچ گیا ہوں، 10 پہ ختم کروں گا، بعد میں جواب نہیں دوں گا، پھر چپ رہوں گا۔ نہیں پوائنٹ نہیں بول سکتا ہوں، یہ سیاست دان ہوں یار، انٹلیکچوئل تھوڑی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اور بات ہے کہ پیچھے سے میں اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بھی سمجھتا ہوں، بیوی بھی نہیں مانتی ہے، لیکن تو یہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں تم لوگوں کو بزنس مین گئے سب، محمد علی صاحب لے کے گئے سب کو ٹیکس کم کر دیں، انہوں نے کہا 1500 ارب روپے کے ٹیکس کم کرتے ہیں، IMF کو پوچھیں گے، IMF تو ظاہر ہے منع کر دے گی، وہ IMF کو بلیم کر دیں گے، لیکن سپوز کہ IMF ہاں کہہ دے تو کیا 1500 ارب روپے کا آپ قرض اور بڑھائیں گے؟ اس وقت 1.5% آف GDP، آپ پہلے اخراجات کم کریں پھر آپ ٹیکس کم کر دیں۔
چھٹی چیز ہے افیکٹو اینڈ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ. اور اگر ان سے لوکل گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پنجاب کے دیکھیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے لوکل چھوٹے صوبے بن جائیں، لیکن وہ چاہتی ہے پنجاب میں چھوٹے صوبے بن جائیں. مسلم لیگ چاہتی ہے کہ چھوٹے صوبے بن جائیں، وہ چاہتی ہے ہزارہ کے اندر چھوٹا صوبہ بن جائے جہاں اس کا ووٹ بینک تھا. چلو چھوٹے صوبے نہ بناؤ، افیکٹو لوکل گورنمنٹ کر لو. اگر افیکٹو لوکل گورنمنٹ نہیں کرتے تو پھر چھوٹے صوبے بنا لو، لیکن وہ لیول آف حکومت ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو سروس پرووائڈ کرے. صرف وہی لیول آپ نے رکھا ہے کہ جو اجارہ داریاں قائم کرتے ہیں اور ٹیکس لیتے ہیں. 7ویں چیز ہے کہ محمد علی کو اب آپ نے امپاور کر دیں اور اس کو پرائیویٹائز کرنے کا اس کو حکم دیں. سارے ڈسکوز اور سارے گیس یوٹیلیٹیز بھی پرائیویٹائز کرو. اس نے پی آئی اے کر دیا ہے. اس سے آپ لوگ یہ بھی پوچھ لیجیے، تالیاں اس پہ بجا لو، پہلے کیوں نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. لیکن جب تک آپ یہ پرائیویٹائز نہیں کریں گے، 18 روپے کی بجلی آپ خود بنا سکتے ہیں سولر کی، لیکن حکومت جو کہ مناپلی چلا رہی ہے سپوزٹلی، کیونکہ یہ ڈیکریزنگ کاسٹ انڈسٹری ہے تو سستی بجلی بنانی چاہیے، وہ آپ کو بولتی ہے مجھ سے 45 روپے کلو، اور نہیں لیتے تو پھر آپ کے اوپر وہ بجلی کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں. اور آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ 125 ارب روپے کا حکومت نے آپ کے اوپر فکس چارج لگا دیا ہے، کیونکہ 2 دن پہلے ہم نے بڑے شادیانے بجائے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے انڈسٹریلسٹ کو بریک دی تھی. تو خیر آج آپ لوگ دے دیں گے، شکریہ آپ لوگوں کا. پھر ایک چیز ہے، نویں چیز، یہ بڑا میں کثر نفسی سے اور نازکی سے بتا دوں گا کہ اگر آپ کو آپ کا آئین پسند نہیں ہے نا تو آئین بدل لیں. لیکن وہ جو آپ کو آئی ایس او میں کہتے ہیں نا گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز میں کہ ڈو واٹ یو سے اینڈ رائٹ واٹ یو ڈو، جو لکھا ہوا اس پہ عمل کرو. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو چینج کر دو، لیکن وہی کرو جو آپ کو لکھا ہوا ہے، یہ کر لو، ٹھیک ہے. اور ہمارا جو اسٹرکچر ہے آئین، میں سمجھتا ہوں ریئلی چینج ہو جانا چاہیے، کیونکہ آئین جس طرح کا ہے، خاص طور پہ ماشاءاللہ 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد، ترامیم کے بعد، کہ اس آئین میں کبھی بھی اسٹرکچر اور گروتھ نہیں آ سکتی ہے، انکلوسیوٹی نہیں آ سکتی ہے. اور آخر میں یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو پھر سول سروس کو بھی آپ جو ہے وہ ریفارم کر دیجیے گا. یہ لائف ٹائم ٹینیئر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک مرتبہ نوکری کر لی تو ہم آپ کے مجبور ہو گئے کہ اب آپ کے بچوں کو بھی ہم تنخواہ دیں گے، آپ کو بھی دیں گے، آپ مر جائیں گے تو اب بیگم صاحبہ کو وہ مر جائیں تو آپ کی بیٹی کو بھی پینشن دیں گے. یہ سب خرچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو سول سروس ریفارم، پولیس ریفارم، جوڈیشل ریفارم، یہ سب کرنا بھی ضروری ہے. لیکن اس سے پہلی چیز یہ ہے کہ آئین اگر آپ کو پسند نہیں ہے بدل لو، لیکن پھر جو لکھا ہے اس پہ عمل کرو. تھینک یو افسر. عوام پاکستان، بدلیں گے نظام.